یہ بالکل حسین ہے نبی کا نورین ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صلوات بیت محمد با عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے جتنا انسان انتظار کرتا ہے، جتنا اہتمام کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے، اتنی تیزی سے یہ ایام گزر جاتے ہیں۔ انسان اپنی پورے وجود سے کوشش کرتا ہے کہ سید الشہداء کا پرسہ جو ہے وہ ان کے جد کو دیا جائے، اصلی وارث کو دیا جائے۔ حق یہی ہے۔ دنیا یقیناً ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، دن بدن چیزیں، پرسپیکٹیو آف لائف چینج ہوتا جا رہا ہے، بہت سی چیزیں ابسلیٹ ہو گئی ہیں زندگی کے اندر، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے، ٹیلی فون، اینالاگ، ڈیجیٹل، پھر اس سے آگے 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 5G انسان پہنچ چکا ہے۔ تو ظاہر ہے ابھی کیمرے آپ کے سامنے، ریلوں پہ تصویریں آتی تھیں، اب وہ ساری چیزیں اینٹیک ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی چیز ویسے ہی ہے تو وہ ذکر حسین ہے، اور یہی بات نئی جنریشن کو ٹرانسفارم کرنی ہے کہ وہ اپنے اس ماڈرنائزیشن میں، اپنے اس تحول میں، تبدیلی میں یہ کبھی کوشش نہ کرے کہ اس کو کچھ ہم نیا کریں۔ نیا یہی ہے کہ پہلے آپ صرف گھر میں بیٹھتے تھے، اب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ موبائل میں ہیں، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں۔ یہ فائدہ ہے کہ یہاں کی مجلس پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جو اس کا تقدس اور احترام ہے، یہ نئی جنریشن میں ٹرانسفارم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ جو چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے والدین نے یہ ان کی تربیت کی ہے، چاہے یہ بے شک سورس کوڈنگ کریں کل کو، AI اور پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا کریں، مگر ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے دنیا سے تو یہی جگہ ہے۔ جو یہاں پر احترام کرے گا دنیا اس کا احترام کرے گی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آنے والی
نسل میں ٹرانسفارم کرنا، جس طرح آپ کے میرے آبا و اجداد نے گھر، عزاخانہ، مجلس، عزاداری، اہتمام، سبیل، یہ بہت ضروری ہے جان محترم، بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا اختتام نہیں ہے، دنیا ظاہر ہے، اصل معاملہ وہاں ہے۔ آج مہدی رسولی آپ جانتے ہیں بہت بڑے نواخوان ہیں، اور ان ایام میں جنگ کے اندر بھی کافی دفعہ کوشش بھی کی گئی کہ باقاعدہ، مطلب آپ سوچیں نواخوان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ باقاعدہ میزائل اس کو ٹارگٹ کرنے آئے، یعنی آخر ایسے کون سے نوحے پڑ رہا ہے؟ شعور ہے نا، بیداری ہے۔ آپ ابھی میں کل ہی اس کو دیکھ رہا، سن رہا تھا رات کو، اس نے بیان کر رہا ہے مجلس میں، کہہ رہا تھا کہ اتباع حسینیہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو حرم ہے اس کو اتباع حسینیہ کہتے ہیں۔ تو جب حرم ایکسپینڈ ہو رہا تھا، ایکسپینڈ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے جو گھر ہوتے ہیں اس کو اس کے اندر خرید لیتے ہیں کہ بھئی حرم بنانا ہے، صحن بنانا ہے، ایکسٹینشن ہو رہی ہے، تو آپ یہ ہمیں دے دیں، یہ ہمیں دے دیں، اور پرائز دیتے ہیں۔ کہا سب خرید لیا، تو ایک بڑا پرانا سا گھر، ٹوٹا پھوٹا سا گھر، تو وہاں گئے حرم والے، کہا بھئی یہ گھر ہمیں چاہیے، ہم چاہ رہے ہیں کہ حرم بڑھایا جائے۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہا نہیں میں گھر نہیں دوں گا۔ کہا بھئی حرم کے لیے حرم بڑھائے گا؟ کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ پھر چلے گئے، اور شاید تھوڑے دنوں بعد پھر وہ وفد گیا، کہا کہ ہمیں یہ گھر دے دیں، کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کئی برابر قیمت دینے کو تیار ہیں، نہیں چلے گا۔ پھر دوبارہ گئے کہ جتنے ہم نے گھر خریدے اس کے کئی گنا زیادہ آپ کو قیمت دیتے ہیں، یہ درمیان میں رکا ہوا ہے سب کچھ آپ کے گھر کے چکر میں۔ اس نے نہیں دیا گھر۔ خیر یہ بیٹھے رہے، کافی دن گزر گئے، حرم والے آئے، انہوں نے کہا کہ جو ہیڈ تھے کہ بھائی وہ تو عجیب آدمی ہے، اس کے گھر کے باہر تو یعنی کنسٹرکشن کا مٹیریل پڑا ہوا ہے، وہ تو اپنے گھر کو ریپیئر کر رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کس چیز میں لگایا ہوا ہے۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑے دن گزرے تو وہ جو ہیڈ تھا اتبے کا وہ بیٹھا ہوا، تو کسی نے کہا کہ کوئی ملنا چاہ رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہی شخص ہے، وہی بوڑھا شخص جس کا گھر تھا۔ کہہ رہا اچھا، ہو سکتا ہے وہ خواب واب دیکھا ہو تو چابی دینے آ گیا ہو۔ آیا، کہہ رہا جی فرمائے۔ کہا یہ چابی گھر کی؟ کہا پہلے تو آپ دے ہی نہیں رہے تھے۔ کہا میرا گھر بہت ٹوٹا پھوٹا تھا، میں نے کہا میں روز محشر جناب زینب سے کیا کہوں گا، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اتنے دن مزدوری کی کہ اپنے گھر کو ریپیئر کر سکوں، تاکہ اگر کچھ حسین کو دوں تو کم از کم شان کے لائق تو ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یار وزان محترم، یعنی انسان، یعنی کیا بات، وہ کریم ہے زان محترم، لیکن انسان بھی تو کچھ کرے نا۔ بیسٹ تھنگ انسان کوشش یہی کر سکتا ہے، اور یہ کرتے ہیں مومنین ماشاءاللہ، دیکھیں نا آپ کے سامنے، بیسٹ بہترین۔ حسین کے لیے حساب کتاب نہیں ہے، امام حسین کے لیے نہیں سوچے اتنا ہو گیا، اتنا خرچ، اصل جان محترم جو کچھ ہے سب امام حسین کا ہے، جو کچھ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ سب کی اپنی زندگی، اپنے تجربے، آپ کی اپنی زندگی کی بایوگرافی، میں تو اپنی بات کروں گا، جو کچھ ہے، جو کچھ سب امام حسین کا۔ عزت امام حسین کی، شہرت امام حسین کی، یہ جو ذکر کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں تاثیر امام حسین کی۔ وہ نہ چاہیں کون ان کا ذکر کر سکتا ہے؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے، ہو از حسین، کون ہے حسین؟ عالم ہمیں دیوانے اوست، پورا عالم اس کا دیوانہ ہوا ہے، کاموں کو چھوڑ کر، زندگیوں کو چھوڑ کر، کوئی کہاں سے سفر کرتا ہوا، کوئی کہاں سے سفر کرتا ہوا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو بہرحال اس کی آباء و اجداد کی جگہ ہے وہ جا کر وہاں اس کو قائم کرے۔ جان محترم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
میں جانے میں ہوتا ہوں، آپ نے شاید کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایک آئی لینڈ ہے موریشز اور موڈاگاسکر کے قریب، کبھی شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. دنیا کے میپ میں آپ دیکھیں، آپ گوگل کر لیں، آپ ڈاٹ ہے. میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا ٹرکی، موریشز موڈاگاسکر، تو وہ اسکرین پہ میپ آتے ہیں نا، آپ دیکھیں دنیا ڈاٹ سا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا ری یونین. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے. کچھ عرصہ گزرا، میرا جو کوآرڈینیٹر تھا افریقہ کا، اس نے مجھے کال کی، کہا کہ وہ ری یونین والوں نے نا آپ کو بلایا ہے. میں ری یونین کا مطلب تو ری یونین ہوتا ہے نا، ملنا، یہ کیا ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ آئی لینڈ ہے. آئی لینڈ ہے؟ ہاں، فرینچ آئی لینڈ ہے، فرانس کی حکومت ہے. 11 گھنٹے کی فلائٹ ہے پیرس سے ڈائریکٹ، بٹ اسٹل حکومت فرانس کی ہے. بہرحال خلاصہ میں خیر 25 گھنٹے کی فلائٹیں لے کے وہاں پہنچا. گھنٹے لگ گئے مجھے وہاں پہنچنے میں، ٹرانزٹ ہے وہ. آپ یقین کریں ان کو فرینچ آتی ہے، اردو ان کے یہاں بولی نہیں جاتی، بہت کم. کچھ وہ گجراتی بولتے ہیں کیونکہ وہ 150 سال پہلے گجرات سے آئے تھے. میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، جان محترم ان کے پریزیڈنٹ جو تھا، مدرسے کا ہیڈ تھا، ٹی وی چینل تھا، سب باہر کھڑا ہوا اور اپنی زبان میں کہہ رہے کہ آپ اس چھوٹے سے ٹاپو پہ آئے ہیں اور یہاں پر ذکر کرنے آئے ہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واہ امام حسین، تو کہاں ہے، کہاں ذکر پھیلا رہا ہے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. سارے اس بات کو بہرحال ہم سمجھیں کہ یہ جو سب ہے یہ ہم نہیں ہیں، یہ خود حسین ہے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت، ہر روز کوشش کرتا ہوں ایک قرآن کی الگ سے آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے اندر جو سیٹس آف رولز ہیں جو سٹیٹک ہیں، جو چینج نہیں ہونے والے، اس کو ایک آدھ کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. پروردگار قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرما رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. لوگ جو ہیں، لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ ظاہر دیکھتے ہیں، یعنی وہ ظاہر جانتے ہیں. کس کا؟ دنیا کا، دنیا کی حیات کا ظاہر دیکھتے ہیں، اور آخرت سے غافل ہیں. یعلمون یعنی علم سے ہے نا، یعنی جو جان پہچان ان کی ہے، جتنا جانتے ہیں، جتنی نالج ہے، وہ ظاہر کی ہے، وہ ظاہر دیکھ رہے ہیں اور آخرت سے واقف نہیں ہے. انسان جو ہے وہ بس ظاہر پہ زندگی گزار رہا ہے، ظاہر مادہ. عزیزان محترم، اسی چیز کو بہرحال آپ تھوڑا سا ایکسٹریکٹ کریں. بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان ظاہر میں جتنا ہے. اسی بات کو تھوڑا سا اور پاور دینے کے لیے سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں عزیزان محترم 29 اور 30، میں بس اس کو عربی میں آپ کو نہیں پڑھوں گا، خلاصہ سے آپ کو دے دوں. وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، کیا کہہ رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ، جو اعراض کرتے ہیں، یعنی جو انکار کرتے ہیں یا اس کو انجام نہیں دیتے. کس کو؟ میرے ذکر سے جو اعراض کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ دنیا کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے، تو آپ بھی ان سے پلٹ جائیں. دنیا نہیں چاہتے. آخری حصے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نالج صرف اتنی ہی ہے، اتنی ہی ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا چاہتے ہیں. پہلی آیت میں دنیا ظاہر یہ دنیا کی طرف ہے، بس یہی جانتے ہیں. جتنا یہ جانتے ہیں بس اس سے زیادہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے یہ میرے ذکر سے پلٹ جاتے ہیں. آپ بھی ان سے پلٹ جائیں. یعنی جو دنیا کو دیکھتا ہو، دنیا کے ظاہر کو دیکھتا ہو رسول خدا، آپ بھی ان کو چھوڑ دیں، یہ دنیا والے ہیں. اب اسی کی آپ دیکھیں ایکسٹینشن دیکھیں، مولا کائنات کیا کہتے ہیں. دنیا عزیزان موت نہج و بلاغہ کوشش کریں بہرحال ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. کتنی تعریف دنیا کی، تعریف بھی کی ہے اور دنیا کی مذمت بھی کی ہے نہج و بلاغہ میں. مولا کائنات حدیث میں فرماتے ہیں الدنیا فی الآخرہ والآخرۃ محیطہ. دنیا آخرت کا ایک حصہ ہے، بس حصہ ہے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تھوڑا سا حصہ ہے. اور آخرت ہے جو ہر چیز پہ محیط ہے.
اب علم جو ہے وہ ظاہر ہے. ہمارے پاس کتنا علم ہے آپ بتائیں. آپ اگر ہم کسی کے پاس علم ہو تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ اصل علم جس کے پاس ہو وہ، اور جو دنیاوی علم لے گا. دنیاوی جو علم ہے وہ علم نہیں ہے، تو انفارمیشن ہے، سیٹ آف انفارمیشن ہے. اور وہ بھی کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پھلا ہی نہیں سماتا. یعنی وہ اتنا خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں، ابھی آپ کسی سے بات کرنا شروع کر دیں، کوئی ٹاپک بولیں تو چاہے وہ دنیا کا ہو، آئی ٹی کا ہو، ڈاکٹر کا ہو، معاشرے کا ہو، الیکٹرانک گاڑیوں کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، تو وہ جب بتائے گا تو تھوڑا سا اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرے گا کہ ای وی کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. آگے والا بھی بولے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس اصل علم ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا، وہ جھکتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل علم نور، اصل علم نور ہے، اور نور اسی کے وجود میں اترتا ہے جو بہترین بندہ ہوتا ہے. بندگی رنوے، یعنی رنوے بہتر ہوگا تو کسی کا رنوے خراب ہے تو فوکر اترے گا، کسی کا رنوے بہتر ہے تو ایئر بس اترے گی. رنوے بہت اچھا ہوگا تو A380 اترے گا، جو کہ آج کل سارے A380 کھڑے ہوئے ہیں، بریکٹ کلوز. جانے محترم، تو رنوے سٹرونگ ہوگا تو اب جس کا وجود باطن اس بندگی کو تحمل کرے گا، اللہ اس کے قلب میں نور کو اتارتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب یہ جو ظاہر دنیا ہے، دنیا خدا اشارہ کر رہا ہے نا کہ یہ صرف ظاہر پر ہے، اور جو دنیا چاہتا ہے اس سے آپ بھی دور ہو جاؤ. اب یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک دنیا کیا ہے؟ اب دیکھیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، سب چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں. بٹ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا ایکشن جو ہے وہ میرے عقائد کے اپوزٹ ہے. یعنی جب میں عمل کرتا ہوں تب مجھے نہیں لگتا کہ میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں. کیوں؟ مجھے لگتا ہے سب کچھ دنیا ہے. میں جب زندگی میں پھنستا ہوں، مشکل میں آتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، فائنینشیل کرائسس میں آتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے بس یہ دنیا ہے، یہی دنیا ہے، کچھ ہو جائے گا، کچھ ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ انگزائٹی میں، ڈپریشن میں، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر پھر بھی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اسی مشکل میں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر دیکھ رہے ہیں، بس ظاہر دیکھنے کی وجہ سے معاشرے میں ناچاکیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، غصے ہیں، طلاقیں ہیں، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی ہے، قتل ہے، فساد ہے. سب اسی وجہ سے ہے کہ انسان صرف ظاہر کو پہچانتا ہے. لیکن اگر انسان تھوڑا سا پیچھے دیکھے تو کیا کسی بات پر ناراض ہوگا؟ وہ کوئی چیز آپ سے کھینچ لے، ختم ہو جائے تو کیا ختم ہو گئی کائنات؟ نہیں. تو یہ ظاہر کو عزیزان محترم، اور ہم سب کی دنیا الگ ہے. ہم سب نے اپنے وجود میں ایک الگ دنیا کو بسایا ہوا ہے. بعض اوقات انسان بڑی بڑی سی چیز چھوڑ دیتا ہے، لیکن ذرا سی اس کے ساتھ کچھ ہو نا تو وہ ایسا اکھڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کر دیا. جیسے میں تو اپنی صنف کی بات کروں گا، مولانا حضرات ارے ہمارا احترام نہیں کیا، ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے، پوسٹر پہ ہمارا نام بڑا نہیں لکھا، فلانا نہیں لکھا. یعنی آپ دیکھیں نا، انسان کہاں پھنسا ہوا ہے؟ ظاہر میں پھنسا ہوا ہے نا، ظاہر ایسا ہے. اور آپ پیچھے علماء کو دیکھیں، باسے لوگ کمپیئر بھی کرتے ہیں، دیکھیں پہلے علماء ایسے تھے، پہلے علماء ایسے تھے. عزیزان محترم، ہم ان کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس زمانے میں بہت ساری چیزیں تھیں بھی نہیں. اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں بہرحال، لیکن انسان بہرحال آج کے زمانے سے چلتا تو ہے. لیکن سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ عالم وہی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر عالم وہ ہے جو زمانے کی معرفت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو. یہ ضروری ہے. لیکن پھر بھی میری دنیا ہے، میں دنیا میں پھنسا ہوا ہوں، آپ کی اپنی دنیا ہوگی. اب میں ظاہر میں پھنسا ہوا ہوں. ظاہر دیکھیں آپ، آیت اللہ طہرانی
بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ حاج سید محمد حسین اصفہانی بہت بڑے عالم دین تھے، اہل معنی تھے، اہل کشف، یعنی مکاشفہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولا امیر کے حرم میں طولانی سجدے میں تھے تو سید الشہداء کو دیکھا، مشاہدہ کیا، کہا طولانی سجدے کرنے ہیں نا، یہاں نہیں خلوت میں کیا کرو، طولانی سجدے لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا احمد خلخالی سے بیان کرتے ہیں کہ نجف کا بازار تھا، کہتے ہیں میں بازار میں دیکھا کہ حاج محمد حسین اصفہانی جھکے ہوئے پیاس بکھرے پڑے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں پیاس کو، تو میں قریب گیا، میں نے مدد کی، تو انہوں نے دوبارہ اپنی قبا میں پیاس کو رکھا اور چل دیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یقیناً اس بات سے واضح ہے کہ یہ پیاس آپ کے ہی تھے جو گر گئے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ پیاس اٹھا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو کہتے ہیں مجھے میری جوانی یاد آ گئی، جب میں نجف میں آیا تھا تو میں بڑے نا بہت پیسے والے گھر سے تھا، تو بڑے فاخر لباس پہنتا تھا، بہت اچھا لباس، بہترین انگوٹھی، بہترین تسبیح، بڑا میرا وہ تھا۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں مولا امیر کے حرم میں کھڑا ہوا، زیارت پڑھ رہا تھا اور ذکر کر رہا، تو میری تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر گئے، میرے نفس نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں بکھری ہوئی تسبیح کے دانے اٹھاؤں، حالانکہ تسبیح اس وقت 1,00,000 دینار کی تھی، نفس۔ اور آج میں کہا میں نے پیاس لیے، اپنی قبا میں لپیٹے، جیسے ہی درمیان میں بازار کے آیا جہاں لوگوں کا رش تھا، میرا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو میں آج میرے لیے پیاس اٹھانا مشکل نہیں تھا، تربیت نفس۔ جب انسان ظاہر کو دیکھے گا کہاں تربیت کرے گا؟ ناراض ہوگا نا، میرے ساتھ یہ، میں وہ، میں یہ، میں وہ، میں نہ ہی تو، میں بلے شاہ کہتے ہیں نا، میں ہی تو ختم ہو گئی ہے۔ بہت جانا میں آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، جب تک یہ انانیت ختم نہیں ہوگی علم نہیں اترے گا۔ خدا بھی ظرف دیکھ کر علم دیتا ہے، خدا بھی دیتا ہے، خدا نے اس کو دے دیا تو یہ سنبھل ہی نہیں پائے گا، یہ خدا اسی کو دیتا ہے جو جھکتا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ ظاہر ہے، ظاہر دنیا ہے، بہرحال ظاہر دنیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ ولایت کو سمجھے انسان، امامت کو سمجھے۔ یہ جو کربلا لوگ آئے تھے یہ صرف ظاہر نہیں دیکھ رہے تھے، یہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، ظاہر کو تو یہ چھوڑ کر آئے تھے، سارے سب چھوڑ کر آئے تھے جو ان کے پاس تھا، دولت چھوڑ کر آئے، شہرت چھوڑ کر آئے، عزت چھوڑ کر آئے، سب چھوڑ کر آئے۔ تو کیا چیز تھی؟ کیونکہ یہ ظاہر کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ دوسرے عالم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جو عالم ہے، عالم مادہ، عالم ملکوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، بہرحال یہ عالم کو دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ قیامت تک کی انسانیت کی بقا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس ظواہر سے اپنے آپ کو بلند کرے۔ یہ جو انسیڈنٹ، یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، ان پر ایک نگاہ ڈیفرنٹ کرے۔ بہت سارے لوگوں کی نگاہ کربلا کے اوپر بالکل ایسی ہے، تاریخی حادثہ تھا، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، بس ہو گیا بھائی، اتنا رونا کیا، اتنا یہ سب کیا، یہ آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں، آپ باطن کربلا کو نہیں دیکھ رہے۔ اور پہلے یہ خود مشخص تو کریں کہ یہ کربلا آنے والا کون ہے، اور وہ کون ہے کہ جو امام کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ یہ ڈفرینشیشن جب تک آپ خود نہیں کلیئر کریں گے سوسائٹی کو، آج جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
اگر آپ صرف اسی روایتی نگاہ سے کربلا کو دیکھیں گے کہ محرم شروع ہو گیا، کالے کپڑے پہن لیجئے، مجلس کریں، ماتم کریں، گریہ کریں، گھر چلے جائیں تو گھر چلے جائیں. 1180 سال سے زیادہ ہو گیا، کربلا کا وارث نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہماری نگاہ کربلا پر روایتی ہے. ہم کربلا کو روایت الہی سے نہیں دیکھ رہے. 3 روایتیں اذان محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں. 3 روایتیں. روایت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ٹریڈیشن ہے جو ہم حدیث کوٹ کرتے ہیں. یہاں جو میرا مقصد ہے روایت کا، وہ نیریٹو ہے. 3 نیریٹیوز ایک انسیڈنٹ پر ہیں، اور میں اس کو قرآن سے آپ کو ایک خلاصہ دے کر پروف کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. 3 نیریٹیوز. ایک نیریٹو ہے زمینی، جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے، ایک اس کا نیریٹو ہے ورلڈلی نیریٹو. کوئی بھی چیز حادثہ ہوتا ہے، باہر آپ جا رہے ہیں، آپ نے دور سے دیکھا گاڑی لگ گئی، 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بحث کر رہے ہیں، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب کیا ہے غلطی؟ آپ دیکھا نہیں غلطی اس کی لگ رہی ہے، اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو زمینی دیکھا، یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ جو شخص گاڑی چلا رہا تھا، آپ کو نہیں پتا وہ پریشانی میں تھا، وہ ڈپریشن میں تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی اور بات تھی. یا جس نے اس کو مارا، کیا وہ اس کو پیچھے پہلے سے لگا ہوا تھا، وہ پہلے سے اس کا دشمن تھا؟ Nobody knows. آپ نے ظاہر پر ایک نیریٹو قائم کر دیا. سیکنڈ نیریٹو ابلیس کا ہے، شیطان کا ہے، سیٹینک نیریٹو. وہ اس ورلڈلی نیریٹو کو اپنے حساب سے ایلوبریٹ کرتا ہے، اپنے حساب سے پیش کرتا ہے، اور اس کے اندر اغوا کرنا، واقعے کو تحریف کرنا اس کا کام ہے. یہ دنیا جو ظاہر کہتی ہے ایسی تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس ایسا ہو گیا. یہ شیطانی نیریٹو ہے. جو اوریجنل نیریٹو ہے وہ الہی ہے. گاڈ سٹوری، خدا کی داستان. وہ کیا ہے؟ آئے سورہ بقرہ، خلقت انسانیت. اللہ ایکچوئل کیا ہے؟ خاک، کیچڑ، مٹی، گل، ایک چیز بنائی جا رہی ہے. یہ اوریجنل نیریٹو، اور یہ حقیقت ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے طین سے پیدا کیا. یہ شیطان کا نیریٹو ہے. لیکن کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں ہے. کہہ وہ صحیح رہا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو خاک سے پیدا کیا، وہ میں بہتر ہوں. شیطان یہ کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا اس کے باطن میں کیا ہے. اس کو میں اپنی خلافت دینا چاہتا ہوں، اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونک رہا ہوں. اس کو میں وہ نام یاد کراؤں گا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. یار اب یہ نیریٹو الہی ہے، مگر یہ شیطان کو نہیں پتا. اچھا شیطان کو جب کہہ بھی دیا سجدہ کرو، وہ نہیں کر رہا، وہ کیونکہ وہ واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انانیت بھی ہے. وہ بھی صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہر کو دیکھتے ہوئے نیریٹو بلڈ کر رہا ہے. اسی نیریٹو کو اپنے اسٹرانگ کرنے کے لیے پھر اس نے حضرت آدم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت آدم کو نیچے کروا دیا، اور پھر یہی نیریٹو کو لے کر وہ چلتا آیا ہے. ہر آج دنیا کا میڈیا موسٹلی سیٹینک نیریٹو ہے. آج ہم بھی جو بہت سی باتوں کا دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان، واقعہ ہوا ہے، واقعہ ہو رہا ہے، حوادث ہو رہے ہیں، انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، لیکن شیطان نے دیکھیں کیا کیا. اب آپ اس کو خود سوچیں نا کہ وائی اینڈ ہاؤ اٹ کمس کہ دنیا کا سب سے زیادہ میڈیم، چاہے چینلز ہو، چاہے وہ جرنلزم ہو، چاہے وہ سینما ہو، چاہے وہ فلم ہو، ایوری تھنگ، ایون یہ سارے پلیٹ فارم، یہ جس میں ہم مجلس میں سن رہے ہیں، یہ اس نے بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ وہ اس نیریٹو کو ڈرائیو کر سکے جب دل چاہے. آج آپ اپنی علم اور اپنی نالج ہے نا ہمارے پاس، تو نالج
اپنی نالج کی کتنی پرسنٹیج آپ کی موبائل ڈرائیو کرتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ بٹ کوائن کہاں ہو گیا؟ صبح نقصان ہو گیا، میمورینڈم پاس نہیں ہوا، فوریکس گر گئی. کون بلڈ کر رہا ہے؟ ہوز بلڈنگ؟ کون ہے جو کھیل رہا ہے پیچھے؟ کس کے پاس ڈور ہے؟ بلڈنگ یور نیریٹو. آپ کی زندگی کے نیریٹوز کو تبدیل کر رہا ہے، آپ کی سوچوں میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، صبح شام دکھا رہا ہے اچھی زندگی، گاڑیاں، گھر، لگژری لائف. کون نیریٹو بلڈ کر رہا ہے؟ سادگی، بندگی، خدا، بخشش، سیکریفائس. ایسا تو کوئی بھی نیریٹو نہیں ہے آپ کے پاس. اسے پتا تھا کہ دنیا اس پر چلے گی، اس کو کیپچر کروں میں. سیٹینک نیریٹو. ہمارا کتنا بڑا کام ہے اذان محترم، آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں امام کے لیے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ الہی نیریٹو کیا ہے؟ مجلس جسے خدا نے خود حفاظت میں رکھا ہوا، جسے ذکر حسین نے بالکل جلا بخشی ہوئی کہ پوری دنیا نیریٹو بدل دے گی، مگر یہاں سے جو ذکر ہوگا وہ الہی ہوگا. الہی نیریٹو ہے، نہیں روک سکتے. کیسے روکیں گے اس کو جو بچپن سے سن رہا ہو موت تمہارے لیے کیا ہے، اللہ من الاصل. تو جو یہاں آئے گا اسے سب سے پہلے اس بات کو اپنے وجود میں ایبزارو کرنا ہوگا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. 3 محرم کو امام حسین نے، جس سے محبت تھی، امام حسین تو رستے میں کہتے آئے نا کہ بھائی آ سکتے ہو آؤ، نہیں کر سکتے جاؤ. امام تو یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن اب آپ سوچیں جسے امام خود بلائے کیا محبت ہوگی، کیا محبت. اس حالت میں خط لکھا، بھیجا، بہت تھوڑا سا لکھا. جیسے ہی خط حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا، اب جانتے ہیں نا حبیب دوست ہے، دوست ہے نا، دوست کو دوست کی یاد آ گئی. وہ بھی کہاں؟ وہ کربلا میں. لوگوں کو تو کہہ رہے تھے کہ جاؤ، چلے جاؤ، جنگ میری ہے، میں مارا جاؤں گا، میرے بچے مارے جائیں گے، تم چلے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم سے. لیکن نہیں، جس سے محبت تھی اسے خط لکھ کے بلایا. خط جب پہنچا نا، اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں لکھا میرے بھائی حبیب. اللہ اکبر. حبیب نے خط پڑھا نا، خط میں کہتے 2-3 سطروں لائن سے زیادہ کچھ نہیں تھا. لگ رہا تھا بڑی جلدی اور پریشانی میں خط لکھا گیا ہے. حبیب ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہم پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں. حبیب کربلا پہنچو اگر آ سکتے ہو تو. اگلی سطر حبیب کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا. حبیب میں تمہیں نہ بلاتا اگر زینب میرے ساتھ نہ ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مظلوم حسین، پیاسا حسین، غریب حسین. خط ملا، ایک عشق آگ لگ گئی جناب حبیب کو. حبیب کا صبر نہیں کیا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا خط ہے. کہا تو پھر؟ کہا مجھے تمہاری فکر ہے. کیسی خواتین تھی؟ کہا میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی
اولاد علی دشت کربلا میں ہیں. بس عزیزان محترم، جناب حبیب آپ جانتے ہیں پہرے لگے ہوئے تھے، آرام سے بہرحال گریے کے دن ہے، گریا ہی گریا ہے، جہاں بیٹھے ہیں رویا کریں. خدا مغفرت کرے میرے چچا کو، میں ان کے ساتھ جاتا تھا. یہ شروع کے طالب علمی کے دن تھے. آپ یقین کریں سردیوں کا محرم تھا. میں صبح اٹھتا تھا تو وہ ان کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا. ناشتے سے وہ رونا شروع کرتے تھے، ہائے علی اکبر، ہائے علی اصغر. وقت نہیں دیکھتے تھے کہ مجلس میں رہوں گا، روتے رہتے تھے. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا لے جاؤ شہر کے باہر، کیونکہ پہرے لگے ہوئے تھے، نکلنا آسان نہیں تھا. خود بازار گئے کہ میں بازار جاؤں گا. پھر وہاں سے بازار گئے تو کس کو دیکھا؟ ایک اور دوست کو دیکھا، مسلم بن اوسجہ. دوست ہوتا ہے، دوست وہی ہے جو سعادت کے راستے پہ لے جائے. کہا مسلم بازار میں کیسے آنا ہوا؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. کہا کربلا چلو، حسین ابن علی آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. کہتے ہیں مسلم، علماء بیان کرتے ہیں مسلم گھر نہیں گئے. البتہ مسلم کے گھر والے پہنچ چکے تھے، بیٹا بھی ہے، مسلم کی زوجہ بھی ہے، مسلم پہنچ گئے. یہاں غلام گھوڑے کو لے کر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ گھوڑے میں بے صبری ہے، بے چین ہے. اب غلام اس کو روک رہا ہے، روکو، وہ بے چین ہے. کیا کہہ رہا ہے غلام؟ دیکھو پریشان نہ ہو، اگر آقا نہ آئے نا تو میں کربلا جاؤں گا. کون ہے حسین؟ کون ہے؟ حبیب آئے. کبھی حبیب گھوڑے پر ہیں، غلام دوڑ رہا ہے. کبھی غلام گھوڑے پر ہے، حبیب دوڑ رہا ہے. پہنچے کربلا آ گئے تھے. دھول سی اٹھی، امام انتظار کر رہے ہیں. جیسی حبیب آئے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہاں تو لشکر کے لشکر آ رہے تھے نا، یہاں غریب کی فوج میں ایک شخص آیا ہے. غریب ہے میرا امام. ایک شخص آیا، ایک خوشی کی لہر دوڑی تو خیموں تک آواز آئی. فوراً جناب زینب نے کہا فضا یہ کیسا شور ہے؟ اما فضا یہ کیسا شور ہے؟ کہا میں دیکھ کر آتی ہوں. دیکھ کر آئی. کہا شہزادی حبیب آئے ہیں. کہا جناب فضا جائیے حبیب کو ہمارا سلام دیجیے. سلام دیجیے. عزیزان محترم، جناب حبیب کو سلام کا ملنا تھا. خاک میں بیٹھ گئے، ریت کو سر پہ ڈالا، کہا یہ وقت آ گیا علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام. میں کہوں گا حبیب آپ کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. عزیزان محترم، شب عاشور ہے. خیموں میں اصحاب کو لے کر حبیب بیٹھے ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خیال رکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے، ہم سے پہلے آل رسول کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. صبح ہوئی، پسر سعد لعین نے سب سے پہلا تیر کمان میں ڈالا اور یہ کہہ کر ڈالا کہ دیکھو یاد رکھنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے خیموں کی طرف تاکہ مجھے انعام مل سکے. اس کی بات سننی تھی
4000 تیر کمانوں نے تیر کھینچ لیے. جناب حبیب نے یہ دیکھا نا, کہا جتنے لوگ گھوڑوں پر ہیں وہ آگے آ جائیں. درمیان میں جو جگہ خالی تھی کہا وہ باقی لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں. کہا کوئی تیر اہل بیت کے خیموں میں نہیں جانا چاہیے. عزیزان محترم, اسی اثنا میں جناب مسلم کو تیر لگے. مسلم بن اوسجا تیر لگے, گرے. کہتے ہیں امام پہنچ گئے. اور میرا غریب امام صبح سے ہر ایک بدن پہ پہنچتا تھا. کوئی بدن ایسا نہیں جس پر حسین نہ آیا ہو. سر زانو پہ رکھا. مسلم نے یہ کہہ کے سر ہٹا دیا, ادب کا تقاضا نہیں ہے مولا, خاک پہ سر. کہا نہیں مسلم تم نے قربانی دی ہے. کہا نہیں مولا راضی ہیں آپ. حبیب پہنچے. حبیب دوست ہے. مسلم سے کہا مسلم جانتے ہیں میں بھی شہید ہوں گا, لیکن مسلم کوئی وصیت ہے؟ کوئی وصیت ہے تو بتاؤ. کوئی اپنے گھر والوں کے لیے وصیت ہے اپنے؟ مسلم اس آخری لمحے کہتے ہیں حبیب نہ میری وصیت میری زوجہ کے لیے ہے نہ میرے بیٹے کے لیے ہے. اشارہ کیا امام حسین کی طرف. حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے. ہاں عزیزان محترم, حبیب دنیا سے چلے گئے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تلوار لیے خیموں سے نکل کر دشمن کی طرف جا رہا. امام نے دیکھا کس کا بچہ ہے, اس کو روکو, اس کو لے کر آؤ. کہا مسلم کا بچہ ہے. مسلم کا بچہ. کہا ادھر آؤ. اس کو روکا. اس کو بولا نہیں تم چھوٹے سے تمہارے باپ نے قربانی دے دی. پیچھے سے دیکھا خیموں سے ایک باحجاب خاتون. کہا مولا میری چھوٹی سی قربانی ہے قبول کر. وقت آگے بڑھا. حبیب بھی لڑے. حبیب بھی, بس آپ خلاصہ ایک مرحلے تک ایک مقام تک لانا. عزیزان محترم خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. حبیب بھی لڑے. حبیب بھی گرے. امام حبیب تک بھی پہنچے. وقت گزر گیا. لٹا ہوا کارواں کوفہ میں داخل ہوا. ایک شخص کے ہاتھ میں حبیب کا سر ہے. وہ کیا دیکھتا ہے, ایک چھوٹا بچہ میرے پیچھے 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 پیچھے. کبھی ادھر جاؤں میرے ساتھ, کبھی ادھر جاؤں میرے ساتھ. تنگ آ گیا. کہا کیا مسئلہ ہے, میرے ساتھ ساتھ کیوں ہو؟ کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا نہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ. کہا اے شخص جس کا سر تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرا باپ ہے, مجھے سر دے دے, میں اپنے بابا کو دفنا دوں. اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا سر, مجھے اپنے ذات سے انعام لینا ہے. اس بچے نے اپنے باپ کے قاتل کے چہرے کو یاد کر لیا. بڑا ہوتا رہا یہاں تک کہ جوان ہوا. خیمے میں گھس کر باپ کے قاتل کو مار دیا. بچہ اپنے باپ کے قاتل کو چھوڑتا نہیں. میں سلام کروں غریب امام پر جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک اپنے باپ کے, اپنے بھائیوں کے, اپنے چچا کے قاتلوں کو دیکھتا رہا. یہ بے یقین حسین ہے.